الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں، پردے میں بیٹھی تمام خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور قابل تعریف کی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولتوں سے مالا مال کیا، دینی تعلیمات سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور جمعہ جیسی عظیم گھڑیوں میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہاں اکٹھا کیا، جمع کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جمعہ کا پیغام سنانے سے پہلے اللہ رب العالمین ہم تمام کو جس طرح یہاں بیٹھنے کی توفیق دی، اللہ جنت میں بھی داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی کوششیں اور صبر تھا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم ہی میں سے انسانوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا، ایک نبی کو بھیجا، راہ جو اصل ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس راہ کی رہنمائی فرمائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، جس کی تعریف ہم جتنا بھی بیان کریں وہ کافی نہیں ہوگا. پوری زندگی ہم اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوں، اللہ تیرا شکر ہے بولتے رہیں. اللہ رب العالمین کا جو حق شکر ہے وہ ادا نہیں ہونے والا. اس نے ساری کائنات کو بنایا اور خوبصورت ان آسمانوں کو اللہ نے پروان دیا، پہاڑوں کو میخ بنا کے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھڑا کیا اور زمین کو فرش بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور خود انسان
اپنے آپ میں بھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرتیں اس کو نظر آتی ہیں، اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے انعامات اس کو دکھتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، ایک ایک نعمت کے اوپر بھی ہم غور کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے بے انتہا شکر بجا لانے کا ہمارے لیے رہنمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہمارے کو سمجھ میں آتا ہے۔ انہی تمام فضیلتوں میں، نعمتوں میں ایک بڑا انعام میرے اور آپ کے لیے، ایک بہترین تحفہ میرے اور آپ کے لیے، سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے، اپنے نفس کی جو گرہیں ہیں، جو بندھی ہوئی ہیں، شیطان کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں، یا دنیا کی چنگل میں آ گئی ہیں، یا دنیا کی محبتوں میں کہیں کھو گئی ہیں اور ایمان سے کوسوں دور چلے گئی ہیں، اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے، بالکل قریب ہے، 10 دن ہمارے بالکل باقی رہ گئے ہیں۔ اب چاند دیکھنے کے بعد ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو حشاش بشاش کے ساتھ، یعنی صحت اور تندرستی کے ساتھ اچھی طرح ہمیں خوب محنت کرتے ہوئے رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ میرے دینی بھائیوں، یہ جو مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا، اس کی تیاری ہم کیسے کریں؟ ابھی جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ بہت بدعتیں دیکھے رہیں گے، بہت سارے لوگ نئے نئے بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، ایک نام دیتے ہیں شب برات بول کے، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ غافل جس طرح غفلت کرتا ہے، غفلت کی نیند سو جاتا ہے، اس طرح سے لوگوں کا ایک بھول ہے یہ۔ بلکہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آئے۔ موت آنے تک اللہ کے حکم کو بجا لانا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ تو میرے بھائیو، آنے والا جو مہینہ ہے، ابھی جو کچھ دن باقی ہیں، ہم کیا کریں کہ کس طرح سے تیاری کریں، کس طرح سے اس مہینے کا استقبال ہم کریں؟ تو پہلی بات یہ میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ ہے کہ بقیہ جو کچھ دن ہیں ہمارے پاس، روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 15 دن گزر گئے شعبان کے تو آپ روزہ نہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور صحابہ کو بھی بتایا کہ روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک، اس میں آدمی کو پوری صحت کے ساتھ اس میں روزوں کا اہتمام کرے، سستی کوتاہی نہ برتے، کمزور نہ پڑ جائے۔ اس لحاظ سے اس طرح سے بیانات ہیں مفسرین کے۔ ہاں البتہ آدمی روزہ رکھتے ہوئے کمزور نہیں ہوتا، روزہ رکھتے ہوئے کمزور نہیں ہوتا تو وہ رمضان سے 2 دن 3 دن پہلے تک بھی روزہ رکھ سکتا ہے، 2 دن پہلے تک روزے کا اہتمام کرے باقاعدہ۔ یہ اس لیے کہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک، اس میں ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جم کر عبادت کریں۔ روزہ ہے، روزے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ روزے میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، آدمی کو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بھوک برداشت کرتے ہوئے آدمی ایک جگہ تو بیٹھ نہیں سکتا، معاش کے لیے اسے جانا ہے۔ لوگ بہانہ تلاش کرتے نا، دکانداری ہے اس لیے نہیں روزہ ہوں، روزہ تو فرض ہے، دکانداری بھاڑ میں جائے۔ اللہ کا حکم ماننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہاں معاش جتنا آپ کے لیے ضروری ہے اتنا ضرورت کا پکائیں، اتنا ضرورت کا کمائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ بھوکے پیاسے ایسے ہی کونے میں بیٹھ جاؤ اسی میں مر جاؤ، ایسا بولتا نہیں اسلام۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے آپ تیار رہیں، رمضان آنے سے پہلے پورے مہینے میں جو کچھ آپ کو کام کرنا ہے، جو کچھ آپ کو اہتمام کرنا ہے، رمضان میں جو کمیاں آپ کو دکھتی ہیں آپ پہلے سے اس کی تیاری کر لیں، شعبان کے مہینے میں ہی آپ پورے تیار ہوں۔ مثال ایک کام روزے کا میں بتایا، روزے کا آپ روزے میں بھوک پیاس برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کو، اسی لیے کمائی ابھی کما لیں، ابھی کچھ دنوں میں تنظیم ایک انتظام کر لیں، ایک اپنے آپ میں جوڑ لیں تاکہ رمضان آنے کے بعد بھی آپ دکانداری کے نام سے بیٹھ جاؤ یا کمائی کے نام سے چلے جاؤ، روزوں کو چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، روزہ ضروری ہے۔ رمضان آتا ہے 1 مہینے میں پھر چلا گیا تو پھر دوبارہ 1 سال لگے گا اسے پھر آنے میں، تو ہمارے لیے غنیمت ہے
کہ ابھی جو 10 دن ہیں ان دنوں میں ہم تیار ہو جائیں، ان دنوں میں ہم تیاری کر لیں کہ روزے میں جو کچھ کمیاں ہوتی ہیں ہمارے لیے ان کمیوں کو ابھی پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میں بتا رہا کہ آپ دکانداری کرتے ہیں تو ابھی سے کچھ ایسا انتظام کر لیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بھی آپ بیٹھیں، دکانداری چلے، آپ کی کمائی چلتی رہے، مگر روزے کا جو فریضہ ہے وہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور اسی طرح سحر کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، اس کو بھی آپ اپنے آپ میں تیار کر لیں کہ سحر کے وقت اٹھنا۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا کہ مرد حضرات کو ماشاءاللہ، عورتیں تو بیچاری محنت کرتی رہتی ہیں، صبح میں اٹھنا ان کو 2-3 بجے، پھر شام میں پھر 2-3 بجے سے لگ جانا، یعنی عبادت کو ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ میرا اور آپ کا فرض ہے، مرد حضرات کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ رمضان المبارک میں ان کے لیے جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ تمام سہولتیں فراہم کرے، ان کو تنگی میں نہ ڈالے۔ وہ افطاری کے وقت، سبحان اللہ، آپ سنیں افطاری کے وقت ایک روزے دار، ایک مومن کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 خوشیاں اللہ ایمان والے کو عطا کرتا ہے، 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایمان والے کو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ پہلی خوشی یہ کہ افطار کے وقت بیٹھنے پر جو خوشی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوشی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ خوشی۔ ایسی خوشی جو دنیا میں ایسی خوشی دوسری نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپیے ملنے پر بھی آدمی کو خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی افطار کے وقت آدمی کو، ایک ایمان والے کو میسر ہوتی ہے، ایک مومن کو ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے مومن میں دعا کرنا کتنی عظیم بات ہوتی ہے۔ اس ٹائم پہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، بلکہ پورا دن روزے میں رہتا ہے، پورا کا پورا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، تو وہ لمحہ، وہ جو مومنٹ ہے، جو بہترین موقع ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحۃ کہا، سب سے بڑی خوشی کہا اللہ کے نبی نے دنیا کی، وہ خوشی کے موقع پر ہم نے اپنی عورتوں کو، بیویوں کو چولہے کے حوالے کرتے رہے، ان کو بھی بٹھائیں، ان کو بھی موقع دیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم باقاعدہ تمام کے تمام، ہمارے گھر کے تمام افراد بھی، ہمارے دوست احباب بھی، سب کے سب اس خوشی کو پانے کی کوشش کریں باقاعدہ۔ اور دوسری خوشی جو حدیث میں بتائی گئی وہ رب العالمین کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، جنت کی تمام نعمتیں، سب نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے پھیکی ہیں۔ کون سی نعمت نہ ملے گی انسان کو جنت میں؟ دنیا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنایا دنیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی رنگ برنگ کی چیزیں، یہ سب کے سب دھوکے کا سامان ہے، اللہ نے کہا۔ یہ دھوکے کے سامان میں اتنی خوبصورتی اللہ نے پیدا کی ہے، تو آپ غور کرو ذرا، جنت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ ارے کیسی عظیم نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کی شکل میں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخلے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جو جنت میں نعمتیں دے گا، تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو رب کریم کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ اس ٹائم پہ جو خوشی ملتی ہے ایمان والے کو، وہ دوسری خوشی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا کہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، رمضان المبارک میں جو اہم کام، جو ذمہ داری جو میرے اور آپ کی ہے روزے کا اہتمام کرنے کی، تو ابھی سے اس کے لیے آپ تیار ہوں، روزے رکھتے رہیں تاکہ آپ پریپئر ہوں۔ رمضان ایک دم آپ کے پاس آ گیا، چاند دکھ گیا تو روزہ رکھنے میں کمزوری نہ محسوس ہو، کمزور نہ پڑ جائیں، اسی لیے سحر کا وقت کے آپ عادت ڈال لیں، پابند بن جائیں، افطار کا وقت کا آپ پابند بن جائیں، یعنی اپنے آپ میں پریپئر، یعنی پوری کی پوری تیاری آپ میں رہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دی۔ پہلی بات میں آپ کو بتایا کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری میں ہم کیا کریں۔ دوسری اہم بات، رمضان المبارک میں جو خاص اہتمام ہوتا ہے وہ ہے نماز تراویح کا، تراویح کی نماز۔ میرے بھائیو، جمعہ ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، جمعہ نماز پابندی کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی کثرت سے مسجد کی طرف لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ اور رمضان آتا ہے، دوسرا موقع، رمضان آتا ہے تو سبحان اللہ کچھ دن شروع کے ابتدائی 4-5 دن الحمدللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ آپ یقین نہیں مانتے، چاند دکھتا ہے علماء سے پہلے عوام کو، ہے کہ نہیں؟ پبلک کو دکھ جاتا ہے، علماء یہاں مائک میں ابھی پکڑ کے اعلان بھی نہیں کر دیتے،
عوام باقاعدہ میسج کرتے ہیں، باقاعدہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ چاند دکھ گیا. بہت تڑپ ہے. یہ جو تڑپ ہے پورا رمضان رکھنے کی کوشش کریں. صرف پورا رمضان نہیں، پوری زندگی رکھنے کی کوشش کریں. اللہ موت دے گا تو عید کی خوشی کے طور پر دے گا. ہے نا میرے بھائیو؟ پورا رمضان المبارک یہ خالی ایک مہمان کے جیسا آیا گیا ایسا نہ رہے ہمارے پاس. یہ مہمان ہے، ہمیں کچھ سکھا کے گیا ہے، وہ سیکھ ہماری زندگی بھر رہے. ہماری اپنی پوری زندگی میں اس سیکھ کو ہم باقی رکھیں میرے بھائی، رکھیں گے انشاءاللہ. تو تراویح کی جو نماز ہے یہ کون سی نماز ہے؟ یہ بقیہ دنوں میں اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز، تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے رمضان المبارک میں تراویح کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ پوری زندگی ہمیں اہتمام ہو تہجد کی نماز کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی اللہ کے نبی کی کون سی بھی رات ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز نہ پڑھی ہو. یعنی اللہ کے نبی پابند تھے تہجد کے. اور تہجد کی طاقت، تہجد کی وہ مٹھاس، تہجد کا وہ مزہ اور وہ نماز کا نور، سبحان اللہ بے مثال. وہ پڑھنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، بستروں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی، ایسے لوگوں کی تعریف کی. اللہ نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. یعنی اللہ سے نرم بستروں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑاتے، ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے. ڈر اس بات کا کہ اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو، اور امید اس بات کی کہ اللہ مجھے جنت دے، دینے والا تو ہی ہے، اس بات کی امید. تو میرے بھائیو وہ لوگ جو تہجد کے پابند ہوتے ہیں ان کی تعریف اللہ سورۃ الف لام میم سجدہ میں کیا. تو ہمیں اس کی عادت ڈالنے، اس کی پریکٹس کرنے. ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے میرے اور آپ کے لیے. تو نمازوں کا اہتمام میرے بھائیو کہاں تک ہے ہمارے میں؟ نمازیں، نمازوں کا شوق، نمازوں سے دلچسپی، نمازوں سے محبت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی اقامت، یعنی پوری پابندی ہم کرنے کی کوشش کریں. پورے نماز کے تعلق سے صحیح حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے. نماز کے بارے میں ایک جو آدمی من صلی 40 یوما فی جماعت، جو آدمی 40 دن تک باقاعدہ جماعت میں شامل ہو کر، یعنی اقامت کے ساتھ تکبیر اولا، یدرک التکبیرۃ الاولا، یعنی پہلی جو تکبیر کہی جاتی نماز میں اس تکبیر کے ساتھ 40 دن تک پورے نمازوں کی پابندی اگر کرے تو کتب لہ برأتان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 انعامات اس کو دیے جائیں گے، 2 براتیں اس کو ملیں گی. برات مانا دور ہو جانا، دور ہو جانا. برات من النار و برات من النفاق، جہنم کی آگ سے دوری اور اسی طرح نفاق سے دوری. دونوں یہ دوریاں اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں. کیا عمل کرنے پر؟ 40 دن تک اس کا اہتمام کرنے پر. حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں میں 50 سال تک نماز پڑھتا رہا، کبھی بھی کسی کی پشت نہیں دیکھا، میں کسی کی پیٹھ کے پیچھے میں نماز میں نہیں کھڑا. مطلب ہے کہ اول صف میں وہ کھڑے ہوتے تھے، پہلی صف اول میں ان کی پابندی ہوتی تھی. کبھی بھی وہ دوسرے صف میں، تیسرے صف میں مسبوق ہونا ایسا ان کی زندگی میں نہیں تھا. میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے آج چیلنج ہے کہ ہم نماز کی پابندی کر کے دکھائیں. کریں گے؟ یہ چیلنج اس لیے ہے کہ ہمارے لیے رکاوٹیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے لیے مجبوری بن جاتی ہیں. پوری تمام عبادات میں دیکھ لیجیے آپ، نماز کو چوٹی کی مثال دی جاتی ہے، نماز کو جسم میں سر کی مثال دی جاتی ہے. جس کا سر ہے تو پوری باڈی ہے، پورا دھڑ ہے. اگر سر نہیں ہے تو اس کا جسم کس مانے گا؟ ایسے ہی نماز کی مثال ہے. میرے بھائیوں طے کریں کہ آج مسلمان، سبحان اللہ، اسلام کی تو بات ہی کچھ الگ ہے، اسلام کی مٹھاس کی بات ہی کچھ الگ ہے. لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں تانا دینے والے دے رہے ہیں، تانا دینے والے بہت کچھ ہیں. دینے والے دے رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں پہلے سے ہیں، ہمارا پہلا قدم ہے، ہم لوگ پرانے، ہم لوگ ایسے. میرے بھائیوں اسلام قبول کرنے والوں میں جو اسلام کو قبول کیا، کیا وہ اسلام سے پھر کر دکھایا؟ کبھی اسلام میں بزدلی نہیں آ رہی.
الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اسلام کے اندر وہ سیکریفائس، اپنے آپ کو اللہ کے لیے حوالے کرنا، یہ چیز اللہ نے رکھ دی ہے اسلام کے اندر۔ جو آدمی اسلام کو سمجھ لیا وہ کبھی بھی بزدل بن کے نہیں دکھاتا، وہ کبھی بھی پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتا۔ مگر یہ کمزوری ہے ہمارے میں کہ ہم نمازوں کی پابندی بہت کم کرتے ہیں۔ یہ جو مل جل کے کھڑے ہونا، یہ ہمارا استقامت اور اتحاد کی جو مثال ہے، ایک منبر اور محراب کے ایک مینار کے جیسا یہ مثال رکھتا ہے، اسلام کا مینار جیسا مثال رکھتا ہے، اس مینار کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمزور کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کے۔ آج ہمارے گپ شپ، ہماری باتیں کیا کیا نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو ذرا نماز کی دعائیں کتنی آتی ہیں، ذرا اپنے آپ میں پڑھ کے دیکھیں۔ فتوا تو بعد میں دیکھیے، لوگوں کے اوپر، لوگوں کے تعلق سے باتیں بعد میں کریں۔ لوگ دور دور کی باتیں کرتے ہیں، وہ کنٹری ایسی، یہ کنٹری ایسی۔ بھائی آپ اپنے آپ میں کتنے ہو؟ میں اپنے آپ میں کتنا ہوں؟ نمازوں کو کتنا پابند ہوں؟ میں جو ذمہ دار ہوں، مسلمان، میں اسلام کو بالا ہوں، میرے اندر اسلام کی باتیں کتنی ہیں؟ خاص طور سے نماز کی جب بات آتی ہے تو وہ مسلمانوں میں کمزوری بہت نظر آتی ہے میرے بھائیوں ہمارے میں۔ ہم سب کو چاہیے کہ نمازوں کے ہم پابند بنیں۔ یہودیوں کا جو لیڈر ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ صرف فجر کی پابندی اگر کر لیں، فجر کی نماز کی پابندی اگر وہ کر لیں تو دشمن یہ دیکھ کر مر جائے گا کہ مسلمان جاگ گئے۔ میرے بھائیوں نماز کی مٹھاس سبحان اللہ، آپ ذرا اطمینان سے، سکون اور راحت قلبی کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، اللہ بہت ساری سیکھ دیتا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو اہتمام تراویح کا ہوتا ہے، صرف ہم رمضان کے مسلمان نہیں، پوری زندگی مسلمان بن کے رہیں، پوری زندگی ہم مسلمانی دکھائیں۔ رمضان آتے ٹوپی سر پہ آ گئی، رمضان جاتی ٹوپی جیب میں بیٹھ جاتی ہے، اسلام کو جیب پہ ڈھکیل دیتے ہیں ہم۔ ارے یہ کیسی مسلمانی ہے ہماری؟ اسلام لائے ہیں تو اللہ کا جو کلمہ پڑھے ہیں تو مرتے دم تک اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ تو نماز، یہ تراویح کا جو اہتمام کرنا، یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ابھی سے اس کی پریکٹس کریں۔ کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں رات میں۔ ذرا احساس کر کے دیکھیں، نیند بہت گہری آ رہی، بستر سے الگ ہوئے، کسی کام سے ہی صحیح اٹھے ہوں، بچی رو رہی یا آپ کو ضرورت کو جانا ہے پیشاب کے لیے وغیرہ یا پانی پینا ہے، کچھ کام کے لیے ہی آپ اٹھے ہوں، وہیں پر اللہ کو یاد کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، جب بھی آنکھ کھلے رات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ اس دعا کو ضرور ادا کرتا ہے، اس دعا کا بدل اللہ ضرور دیتا ہے۔ کیا کیا فضیلتیں ہیں، اللہ اکبر۔ آپ گھبراتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے تو دعائیں ہیں رات میں پڑھنے کی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں نماز کا اہتمام ہم کریں، تراویح جو ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اب کچھ بھی تیار نہ رہیں، کچھ بھی تہجد کا اہتمام نہ کریں، نمازیں جیسی ہیں ویسے ہی چلتی رہیں۔ رمضان آنے کے بعد میں یہ گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ یہ ہو کے رہے گا، یہ تجربے کی بات ہے کہ انسان چند دن عمل کرتا ہے، شیطان اس کو اپنے جال میں لے لیتا ہے۔ چند دن عمل ہوتا ہے پابندی کے ساتھ، روزے میں رکھتے ہیں ماشاءاللہ، مگر تراویح کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ کیا ہے بہانہ؟ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ میرے بھائیوں رمضان المبارک اس لیے نہیں آیا کہ ہم روزہ رہیں، بھوکے پیاس کا بہانہ دیتے ہوئے تراویح کے ٹائم پہ خراٹے مار کے سو جائیں۔ رمضان المبارک اس لیے نہیں آیا روزے کے نام پر بہانہ دے کر ہم گھر میں ایک جگہ چپک کے بیٹھ جائیں، موبائل سے اپنے آپ کو چپکا لیں۔ اور رمضان اس لیے بھی نہیں آیا میرے بھائیوں کہ ہم عیدی کے نام پر گئے، خریدی کے طور پر جا کر وہاں پہ لگ گئے بازاروں میں، اور ذکر نہیں، اللہ کا نام نہیں، اور صبح سے شام تک وہیں پہ رہ جاتی۔ رمضان اس لیے نہیں آیا میرے بھائیوں، رمضان آیا ہے تو اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، جائزہ لیں، ہمیں ہمارا اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہاں تک میں ان نمازوں کی پابندی کروں۔ یہ رمضان آیا ہے تو ایک کوچ بن کے آیا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، کس طرح سے آپ کو ٹرین کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو جانا ہے۔ یہ زندگی کا جو میدان ہے، یہ زندگی کا جو کھیل کا میدان ہے، اس کھیل کے میدان میں ہمیں پرجوش رہنا ہے، پوری زندگی حشاش رہنا ہے، ہمیں پوری زندگی ہمیں اللہ کو خوش کرنے والی گزارنا ہے۔ تو رمضان کو غنیمت جانے، ابھی 10 دن ہیں تو اس کی پریکٹس ابھی سے کریں، رات میں اٹھے کبھی نہ کبھی آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سوئیں انشاءاللہ، اور وتر کی نماز کو لاسٹ نماز بنانے کی کوشش کریں۔ یہ دوسری بات تھی مجھے آپ کے سامنے بتانی تھی۔ تیسری اہم بات،
بلکہ جمعے کا آج کا پورا خلاصے کے طور پر اگر کہیں تو یہ تیسری بات ہے. اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن حشر کے میدان میں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ایک ہی جملے کی بات ہے. اللہ کے سامنے کوئی مال اس کو فائدہ نہیں دینے والا. انسان کو, کسی انسان کو اللہ کے سامنے کسی کا مال فائدہ نہیں دینے والا, اور نہ ہی اس کی اولاد فائدہ دینے والی, بلکہ اس کو فائدہ دے گا تو اس کا قلب سلیم ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم, ہم اپنے آپ کو قلب سلیم بنائیں, دل کو پاک کریں, دل کو صاف رکھیں. رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہمارا ایک مقصد نہ رہ جائے. اب رمضان آ رہا ہے, لوگ جوش سے خریداری کریں گے, اس لیے ہم بزنس کا مہینہ بنا رہے ہیں. یہ بزنس کا مہینہ نہیں ہے, یہ بزنس کا مہینہ ہے تو بھی اللہ سے بزنس کرو, اللہ سے کاروباری کرو. اللہ رب العالمین سے عبادتوں کو کثرت سے کر کر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے نیکیوں کو کما کے دکھاؤ کہ واقعی آپ بزنس مین بنیں گے. یہ دنیا کمانا, یہ دنیا کا مال تو مائل ہو کے رہنے والا ہے. اس مائل ہونے والے مال کے پیچھے نہ پڑے ہو. اسی مال کے بارے میں اللہ بول رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا. میرے بھائیو, یہ اولاد کی فکر ہم کرتے ہیں, محبت دکھاتے ہیں اولاد کے اوپر, اللہ کو بھول جا رہے ہیں. اولاد کی محبت میں ہمیں اپنے آپ کو بھول جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو بھول جا رہے ہیں. یہ اولاد بھی کچھ کام نہیں آنے والی, مگر ہمیں رمضان المبارک میں جو آنے والا جو مہینہ ہے اس میں ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے, نفس کا تزکیہ کریں گے, جس کو انگلش میں بولا جاتا ہے پیوریفیکیشن. آپ پاک رہیں, یعنی دل کو صاف رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام نیکیاں آپ کے لیے آپ کو رہنما رہبر بنا دے گا. تمام نیکیوں کو اللہ راستہ کھول کے رکھ دے گا, پوری رہنمائی اللہ عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ دل صاف رہے. آج میرے بھائیوں, میں اوپنلی یہ بات بول رہا ہوں کہ مسلکوں کے نام پر ایک دوسرے کے لوگ مسلمان دہشت میں پڑ جاتے ہیں, نفرتوں میں بدل جا رہے ہیں. وہ فلاں آدمی ہے, یہ فلاں آدمی ہے. بھائی آپ آدمی تو ہو, آدم کی اولاد تو ہو, بھائی تو ہیں سب پہ, تمام کے تمام بھائی ہیں. تمام انسانوں کی خاطر انسان ہونے کے ناطے ایک حق بنتا ہے. تو ہمارا جو فریضہ ہے, میرا اور آپ کا جو ذمہ داری ہے, میں مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, اسلام آپ کے پاس امانت ہے, یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ لوگوں کی دھندلائی باتیں, سنائی باتوں کے اوپر عمل چھوڑ دیں. یہ سنانے والے کان بھرتے رہیں گے, نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے, لوگوں کی سنائی باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو, اور اپنی منمانی کے اوپر بھی عمل کریں گے. اپنے نفس کی باتیں سنتے بیٹھ جائیں گے, نفس پھولتا رہے گا, آپ کو بھی پھلا کے ڈبا دے گا, بربادی کے حوالے کرے گا, کبھی بھی کامیابی کے عطا نہیں کرنے والا. اسی لیے سلف کا قول یہ کہ کتنا پیارا قول, سبحان اللہ. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں میرے بھائیو, ہم سب بھی چاہ رہے ہیں جنت میں جانا, ہم سب بھی چاہ رہے ہیں. کوئی بھی زندگی ہمیشہ گزارنے کے لیے نہیں آیا. سب کو مرنا ہے, سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے, گھونٹ پینا ہے موت کا. تو میرے بھائیو میری بات غور سے سنیں, ذرا جواب دینے کی کوشش کریں. ہمیں سب کو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمارے جو دل کے احساسات ہیں ابھی کے ابھی قبول کرے. اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان نصیب کرے نہ کرے, اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے, آمین. میرے بھائیو, ہمارے لیے غنیمت ہے کہ پچھلے رمضان کتنے لوگ تھے معلوم نہیں, اور اب کتنے لوگ باقی ہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ, کتنے جوان سبحان اللہ وفات پا گئے, پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں, ہے نا. ہماری بات اپنی بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم بھی اگلے رمضان تک رہیں گے. تو میرے بھائیوں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی کے ابھی ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں. میں ایک واقعہ بتاؤں گا, بڑا پیارا واقعہ. وہ واقعہ بتانے سے پہلے سلف کا قول میں بتا رہا ہوں. جنت میں جانا ہے تو بڑی آسانی ہے, جنت میں جانا ہے تو سلف کا قول ہے کہ بڑا آسان کام ہے. 2 قدم رکھنا ہے. کتنے قدم؟ 2 قدم. بولو میرے بھائی, کتنے قدم رکھنا ہے؟ 2 قدم. یہ قدم اپنے نفس کے اوپر رکھنا ہے. کہاں رکھنا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر. دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا. دوسرا قدم جنت میں ہوگا. کیا ہے معلوم اس کا؟ ذرا پس منظر ذرا کھول کے ہمیں سمجھنا بولے تو واقعی آپ کو سننا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے.
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ ان کی موت کے اوپر اللہ کا عرش ہل گیا. مفسرین لکھتے ہیں عرش استقبال کرنے لگا سعد رضی اللہ عنہ کی وفات کا، ان کی موت کا. اب جب وہ وفات پا گئے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا اور ایسا ایڑیوں کے بل، گھٹنوں کے بل چلنے لگے سعد رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائیو واقعہ بڑا پیارا ہے، ہم سب کو اپنے آپ میں فٹ کرنے والا واقعہ، دلوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ. سعد رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اتنے تعداد میں فرشتے آئے نماز جنازے میں شرکت. اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو تین بشارتیں اللہ کے نبی نے دی. صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو صحابی ہیں ان کو واقعی ان کی کیا خوبیاں ہیں، ان کی کیا خوبیاں؟ جب مسجد میں دروازے سے داخل ہو رہے جو آنے والے صحابی ہیں جنت کے بشارت کے مستحق ہیں، وہ تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. 3 دن تک ان کا دیکھا، ان کو پرکھا، باقاعدہ پوری عبادتیں وہ جو کر رہے تھے یہ صحابی بھی کرنے لگے. بعد میں 3 دن کے بعد پوچھنے لگے اے چچا جان واقعی آپ کے اندر کون سی ایسی بات ہے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی؟ تو میرے بھائیو پہاڑوں جیسے نیکیاں نہیں بتائے، ہو پہاڑوں جیسے عمل نہیں بتائے. ہم بولتے نا کیا دکھ درد ہے، بولے تو ہمیں ہمارا بنڈار کھول دیتے ہیں، میری وہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ پریشانی. سعد رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی بات دیکھو، کتنا چھوٹا عمل چھوٹا ہی ہے مگر بڑا بھاری ہے، بڑا وزندار ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے، اس وزن کو اٹھانے والے ہمیں بننا ہے. مشکل نہیں ہے میرے بھائیو، بڑا آسان ہے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو عبداللہ بھتیجے، میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے جو بشارت دی شاید ہو سکتا ہے اس کام کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے کہ میں رات میں سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر دیتا ہوں. میرے بھائیو سامنے والا آپ کو تکلیف دیا ہے، واقعی دیا ہے، تکلیف ہوئی ہے آپ کو، آپ ابھی کے ابھی اس تکلیف کے اوپر انتقام لینا چھوڑ دیں. یہی ہے دل کا صاف کرنا، انتقام بدلا. میں دیکھ لیتا ہوں اور ایک بار لوگوں کی جرات کیا ہے، دیکھو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ اذا زلزلت الارض زلزالها. لوگ بولتے ہیں ایسے ہی، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو پڑھا لکھا ہے، ایسے سب لوگ اس میں شامل ہیں. یہ جملہ بول دیتے ہیں قیامت کے دن دیکھ لیں گے، قیامت کے دن دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کو جملہ آپ سنیں، غور کریں آپ. اللہ تعالیٰ جب زلزلہ آئے گا، قیامت کا زلزلہ، اللہ اکبر، سورۃ الزلزال پڑھ کے دیکھیں ذرا. یہ زمین اپنے آپ انگل دے گی، اپنے اندر کی خبریں انگل دے گی، اپنے اندر کی پوری بھڑاس نکال کے پھینک دے گی. اس دن سب یہ پہاڑ روئی بن کے اڑ جائیں گے، زمین شق ہو جائے گی، آسمان پھٹ پڑے گا. ایسے موقع پر ہم بول رہے ہیں ہماری اپنی زبان سے، یہ جو زبان ہے جس کے اندر ہڈی نہیں، جو کچھ من میں آیا بول دیں. میرے بھائیو ذرا جانکاری لے کے بولیں کیا بول رہے ہیں ہم. قیامت کے دن دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ بات ہے. مذاق بنا لیے دین کو، تماشا نہیں ہے میرے بھائیو، دین سیریس ہے. ذرا سنجیدگی سے سوچ کے دیکھیں. حشر کا میدان ہوگا، انبیاء علیہ السلام ڈرتے رہیں گے. حشر کا میدان ہوگا، بڑے بڑے اللہ سے قریب ہونے والے وہ ولی اولیاء اللہ ڈرتے رہیں گے. ہماری زبان کیسے لڑکھڑا رہی ہے. ہاں ہوگا حشر کے میدان میں حساب و کتاب، اس کا انکار نہیں. اللہ تمام کا حساب و کتاب لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ کا اللہ تعالیٰ جو بھی اچھا کیا اس کا بھی بدلہ ملنے والا، جو بھی برا کیا اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے. میرے بھائیو ابھی کے ابھی اپنے دلوں سے ایسے انتقام والے جذبے جو قیامت تک دیکھوں گا، قیامت میں دیکھوں گا، یہ مرتے دم تک جو دل تمہارا اس طرح سے بھرا ہوا ہے کینے سے، یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا عبادتوں کو. اسی لیے پاک کریں ابھی کے ابھی اپنے دلوں کو صاف رکھیں، تاکہ ہمارے اپنے بھائیوں سے سب مسلمان ہیں. کلمہ پڑھنے والا آپ کو نظر آ رہا مسلمان ہے، آپ پہچانتے ہوں کہ نہیں پہچانتے، سلام کرنا آپ کا فرض ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کو پانا چاہتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا ایمان چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بدار السلام. تدخلوا الجنة بالسلام. اللہ کے نبی نے کہا 3 کام. ایک یہ کہ سلام کو عام کرو. قیامت کی نشانی ہے
کہ لوگ سلام کرتے ہیں پہچان والے لوگوں کو سلام کرتے ہیں. ہمارا آدمی ہے تو سلام ہے, ہمارا آدمی نہیں تو سلام نہیں. ارے یہ گھٹیا سوچ ہے, یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کی شان یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, بادشاہ بھی ایک ہی صف میں, غریب اور فقیر بھی ایک ہی صف میں. اتحاد, انسان کو دیکھو, انسان کے اوپر بنے یہ کپڑے انسان ہی بنایا نا, اس کے کپڑوں کو, اس کے کالے چہرے کو نہ دیکھو, بلکہ اسلام کو دیکھو, دلوں کو دیکھو. دل کی باتیں جو اسلام قبول کی ہے تو الحمدللہ, بس ان کے اوپر کون سا لباس ہے, وہ کیسا کام کرتے ہیں. حقیر, گھٹیا ایسی نگاہ, یہ بری سوچ ہے, اس کو نکال کے پھینکے. یہ اسلام کی شان نہیں ہے میرے بھائی. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلوں کو رمضان آنے سے پہلے پاک کرنے کی کوشش کریں. رمضان آتا ہی ہے اسی لیے کہ آپ کو تزکیہ کرے, مجھے اور آپ کو پاک اور صاف کرے. پورا مہینہ ہم روزہ رہتے ہیں تو روزے میں, روزہ جب قبول ہوتا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں, جب اللہ رب العالمین کے اپنے ہاتھوں سے, سبحان اللہ, اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بی, یعنی میں روزہ بندہ میرے لیے رکھا ہے, میں اس کا بدلہ دیتا ہوں, میں اس کا بدلہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سبحان اللہ حدیث قدسی میں, روزہ بندہ میرے لیے رکھا ہے, اس کا بدلہ میں ہی دوں گا, میں ہی دوں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی شان دیکھو کتنی پیاری ہے. سورہ قاف کی آیتوں میں بھی یہی بتایا گیا کہ اسلام لانے والے جو لوگ ہیں, مسلمان جو لوگ ہیں, وہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو نرم بناتے ہیں. اللہ کا حکم آیا بس اس میں اپنی منمانی نہیں کرتے, اللہ کی بات کو چور چرا کہتے ہوئے ٹالتے نہیں, مان لیتے, سن لیتے ہیں, عمل کر لیتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اسلام کی باتیں جو بھی ہیں اس کو ہمیں اپنائیں پوری زندگی, صرف رمضان کے لیے نہیں. میرے بھائی یہ سمجھ لینا بات کو, انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے. میں 3 باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کیا. رمضان آنے سے پہلے شعبان میں جو کچھ دن ہیں ہم روزے کا اہتمام کریں, پابندی کس طرح سے رمضان میں ہونی ہے پوری تیاری کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی بات کہ چھوٹے جو بچے ہیں جو بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں, ایسے بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی باقاعدہ اس طرح کا کام ہوا. جب وہ بھوک سے رونے لگے تو صحابہ کھلونے ڈال دیتے تھے بھوک کو بھول جانے کے لیے. ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو ابھی سے شوق عبادت, روزے کا جو شوق ہے اس کی طرف بلائیں, بچوں کو اس کی طرف بچوں کو کھینچیں. اسی طرح دوسری بات میں بتایا نماز, یعنی خاص طور سے تہجد کی نماز. تہجد کی جو پابندی ہے وہ پوری زندگی ہمارے کو کرنا ہے. ابھی سے یہ نیت باندھ لے, یہ ارادہ ہمارے اپنے دلوں میں باندھ لے کہ رمضان جو آ رہا ہے تراویح کا اہتمام ہمیں کرنا ہے, تو ابھی سے راتوں میں اٹھ کر انشاءاللہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ کریں گے میرے بھائی. اور اسی طرح تیسری بات جو میں نے بتائی کہ دل کو صاف رکھیں, دل میں حقوق العباد کے تعلق سے پاک رہے ہمارا دل. ہر بندوں کے بیچ میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں. انتقام کے جذبے کو مٹا دیں, انتقام بدلہ لینا, میں اسے یہ کرنا وہ کرنا, ایسا جذبہ بالکل ہمارے دلوں میں نہ رکھیں. بہرحال اللہ سے آخر میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہاں جو بھی حاضر ہیں, جو تمام مسلمان بھائی جتنے بھی باہر ہیں, اللہ سب کو بھی اسلام کو سمجھنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سبھی لوگوں کو مرتے دم تک نمازوں کا پابند بنا, بندگانہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہماری کمزوریوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم جو بھی کوتاہی کیے ہیں نمازوں میں, عبادتوں میں, اللہ اس کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں عبادت جو بھی کرتے ہیں, عبادت کا شوق, عبادت کی لذت اور اس کی مٹھاس عطا فرما. مرتے دم تک ایمان کی ثابت قدمی ہم سب کو نصیب فرما. دین جو بھی سنتے ہیں سیکھتے ہیں اللہ سمجھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے سے اتحاد کی توفیق نصیب فرما, ایک دوسرے سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. آخری سانسوں میں جب ہم پہنچے تو اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم انہ تعالی